ایک جگہ تم ہو اور ایک جگہ تم نے پہنچنا ہے، یہی ساری تمہاری جنگ ہے، یہی تمہاری ساری زندگی ہے۔ اور انسان کی حماقت کی حد یہ ہے کہ یہ کروڑوں اربوں سال سے دوڑ رہا ہے، مگر جہاں ہے وہاں اور جہاں ہونا ہے وہاں کے درمیان جو فاصلہ ہے وہ کم ہونے میں آ ہی نہیں رہا، مگر پھر بھی یہ دوڑے جا رہا ہے اور ہوگا کے درمیان جو فاصلہ ہے وہ کبھی طے نہیں ہو پایا ہے، کبھی طے ہو بھی نہیں پائے گا۔ امید اور منزل کے درمیان دوری ہمیشہ ایک سی رہتی ہے، چاہے تم کسی فاصلے کو، کسی دوری کو کوئی بھی نام دیتے پھرو، مگر جہاں ہو اور جہاں ہونا ہے اس کے درمیان فاصلہ ہمیشہ وہی رہتا ہے۔ چاہے کوئی 10 روپے کا مالک 10,000 کو منزل بنا کر چل رہا ہے، یا 10 کروڑ کا مالک 10 ارب کی خواہش میں چل رہا ہے اور ہوگا کے درمیان فاصلہ ایک سا ہی رہتا ہے۔ یہ انا کے ہونے کا ڈھنگ ہے۔ جس دن تم میں یہ خیال آ جائے کہ تم جہاں ہو وہی تمہیں ہونا تھا، وہی تمہاری منزل تھی، تو پھر تم عام انسان نہیں رہے، سمجھ لو صوفی ہو گئے ہو، کیونکہ جسے تم دنیا سمجھ رہے ہو وہ یہاں سے وہاں کے درمیانی فاصلے کا ہی نام ہے۔ میں نے کہا ہے کہ جسے تم دنیا سمجھ رہے ہو، ایسا نہیں کہ دنیا واقعی ہو بھی وہی جسے تم سمجھ رہے ہو۔ امید اور منزل کا فاصلہ ہمیشہ ایک سا رہتا ہے، اور صرف یہی انائی زندگی کا راز ہے۔ اس کائنات کا بس یہی ایک راز ہے۔ یہ جسے تم صوفی کہتے ہو وہ کیا ہے؟ اس نے کوئی کتابیں رٹ رکھی ہیں اس لیے صوفی ہے؟ نہیں، وہ بس ایک کوڈ کو ڈی کوڈ کر گیا ہے کہ خواہش اور منزل کا ملن کبھی نہیں ہو سکتا، فاصلہ برابر قائم رہتا ہے۔ غریب امیر کو دیکھتا ہے اور حسرت سے سوچتا ہے کہ اس نے تو سب پا لیا، مگر کبھی اس کروڑ پتی سے بھی پوچھا ہے تم نے کہ کیا وہ بھی یہی کہتا ہے کہ جو اس نے پانا تھا وہ سب پا لیا ہے؟ غریب ملک سوچتے ہیں کہ امریکہ جتنی فی کس آمدنی ہو جائے تو منزل مل گئی، مگر کبھی امریکہ سے بھی پوچھو نا کہ کیا اسے منزل مل گئی ہے؟ جس ملک کے پاس ایٹم بم نہیں ہے وہ چاہتا ہے کہ ایٹم بم مل جائے تو وہ سیکیور ہو جائے گا، لیکن وہ یہ کبھی نہیں دیکھ پاتا کہ جن ملکوں نے ایٹم بم بنا لیے ہیں کیا ان کے اسلحے کی دوڑ ختم ہو گئی ہے؟ بلکہ الٹا ہوتا ہے، جو ملک جتنا کامیاب ہے، جو ملک جتنا زیادہ مالی وقت رکھتا ہے وہ اتنا ہی زیادہ دوڑ رہا ہے، وہ اتنا ہی زیادہ لالچ میں ہے۔ اور یہی فرد کے ساتھ ہو رہا ہے کہ جو کروڑ پتی ہے وہ زیادہ بھاگ رہا ہے۔ تم کیا پا لیتے ہو اس بات سے کوئی لینا دینا ہی نہیں ہے تمہیں۔ تمہارے یہاں اور وہاں کا جو فاصلہ ہے وہ تمہارا اصل مسئلہ ہے، کیونکہ یہاں اور وہاں کا فاصلہ طے ہونے والا ہے ہی نہیں۔ اور پتہ ہے اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہاں حقیقت ہے اور وہاں افسانہ۔ حقیقت اور افسانے کے درمیان جو فاصلہ ہے وہ کبھی طے نہیں ہو سکتا۔ پیدا ہونے کے دن سے موت کے دن تک تم دوڑتے ہو، مگر یہاں اور وہاں کا فاصلہ نہیں مٹتا۔ کبھی سوچتے ہو کہ جو پانا تھا وہ نہیں ملا کیونکہ کوشش زیادہ نہیں کی، جتنی محنت کی ضرورت تھی اتنی محنت نہیں کی، مگر وہ جو الٹیمیٹ محنت کرتے ہیں، بے تھکے دوڑتے رہتے ہیں، ان سے پوچھو نا کہ کیا ان سے یہاں اور وہاں کا فاصلہ طے ہو گیا ہے؟ دوڑنے کی شدت پر کچھ بھی منحصر نہیں۔ حقیقت اور افسانے کے درمیان فاصلہ قابل عبور ہے ہی نہیں۔ تم زندگی کے سٹارٹنگ پوائنٹ اور اینڈنگ پوائنٹس کو غور سے دیکھو تو صحیح۔ آغاز امید سے ہوتا ہے، اختتام فرسٹریشن پر۔ کبھی نوٹس کیا تم نے بچوں کو کیسی کیسی خواہشیں کرتے ہیں اور ان خواہشوں کو پا لینے کا کتنا یقین ہوتا ہے؟
ان کی آنکھوں کو دیکھو، پائلٹ بننا، ڈاکٹر بننا، انجینئر بننا، سب انہیں کتنا آسان لگتا ہے۔ وہی بچے جن کو آسمان مٹھی میں لگتا تھا، جوان ہوتے ہوئے کیا پاتے ہیں کہ آسمان تو کجا، زمین پر بھی تھوڑا سا قبضہ جمانا کتنا مشکل ہے۔ اور اس طرح دوڑنے والا انسان جب زندگی کی شام سے ٹکراتا ہے اور یہ پاتا ہے کہ اب بھی اس کے یہاں اور وہاں کا فاصلہ اتنا ہی ہے جتنا اس وقت تھا جب اس نے دوڑنا شروع کیا تھا، تو ایسا شخص پاگل نہ ہو تو اور کیا ہو؟ تم دیکھو تو صحیح ارد گرد مر رہے لوگوں کو، کس اذیت میں مر رہے ہیں، کس تشنگی کے احساس کے ساتھ مر رہے ہیں، کس فرسٹریشن کے ساتھ زندگی کے تجربے کو الوداع کہہ رہے ہیں۔ تم کروڑوں سالوں سے انسان کو ایسے مرتے دیکھ رہے ہو، مگر تم اس سراب کو سمجھنے پر تیار نہیں کہ تسکین اور امید کے بیچ کا یہ فاصلہ جھوٹ تو نہیں۔ پرانے زمانوں کا ایک قصہ ہے۔ ایک بادشاہ تھا، بڑی سلطنت تھی اس کے پاس، درجنوں اس کی بیویاں تھیں، 100 اس کے بیٹے تھے، اس کی عمر 100 سال ہو چکی تھی۔ ایک دن بیٹھا تھا کہ موت کا فرشتہ اس کے پاس آیا اور کہا، بادشاہ صاحب تیاری پکڑیے، چلنے کا وقت ہو گیا۔ بادشاہ لرز گیا اور کہا، چلنے کا وقت؟ ابھی تو بہت سی منزلیں ادھوری ہیں، ابھی تو کتنی خواہشیں تشنا ہیں، ابھی تو کتنی فتوحات نامکمل ہیں، ابھی کیسے مر جاؤں؟ موت کے فرشتے نے کہا، حضور میں تو لینے آیا ہوں، کسی کو تو لے کر جاؤں گا۔ آپ نہیں چلنا چاہتے تو اپنے بیٹوں میں سے کسی کو تیار کر لیجئے، وہ اپنی زندگی آپ کو دے دے تو میں اسے لے جاؤں گا۔ بادشاہ نے اپنے 100 بیٹوں کو بلایا اور اس مشکل کے بارے میں بتایا اور کہا، ابھی تو میں نے بہت کچھ کرنا ہے، یہ کام پڑے ہیں، یہ ملک، یہ علاقے ابھی فتح کرنے ہیں۔ تم میں کوئی ایسا ہے جو باپ کی جگہ موت کے فرشتے کے ساتھ جانے پر تیار ہو؟ اب اگر 100 سال کا باپ جینے پر اتنا مصر تھا تو 80 سال کا اس کا بیٹا کیوں اور نہ جینا چاہتا ہوگا؟ 50 سال کا اس کا بیٹا کیوں اور نہ جینا چاہے گا؟ سو سب نے کہا، نہیں ابا حضور، میں تو اپنی زندگی آپ کو نہ دوں گا۔ 99 بیٹوں نے انکار کر دیا۔ جو 100واں بیٹا تھا اور سب سے کم عمر تھا، جس کی عمر ابھی 15-16 سال تھی، اس نے مگر اتنی سی محفل سے زندگی کا راز پا لیا۔ اس نے کہا، ابا حضور، میں اپنی عمر آپ کو دینے پر تیار ہوں، موت کے فرشتے کو کہیے کہ مجھے لے جائے۔ موت کا فرشتہ بھی وہی موجود تھا، حیران۔ اس نے کہا، تم کیوں مرنے پر تیار ہو گئے؟ لڑکے نے کہا، اگر میرا باپ 100 سال میں کچھ نہیں کر سکا ہے اور اس کے سارے ہی اہم کام نامکمل پڑے ہیں تو میں کیا تیر مار لوں گا؟ میں بھی زیادہ سے زیادہ 100 سال جی لوں گا اور پھر بیٹھ کر اپنے 100 بیٹوں سے زندگی کی بھیک مانگ رہا ہوں گا۔ اس سوال جواب سے، اس محفل سے میں ایک بات سمجھ گیا ہوں کہ میں چاہے جتنے بھی سال جی لوں، میرے کام ادھورے ہی رہیں گے۔ اور اس سب سے چھوٹے لڑکے نے موت سے کہا کہ میں اس وقت مرتا ہوں تو اتنا تو سکھ حاصل ہے کہ بغیر ان خواہشوں کے مر رہا ہوں کہ جن کے تشنا رہ جانے کی وجہ سے میرے باپ کی آج یہ حالت ہو رہی ہے کہ وہ اپنے بیٹوں کی موت تک راضی ہو گیا ہے۔ ہاں، ایک مہربانی کرنا کہ جب میرے 100 سال بھی میرا باپ جی لے اور تو پھر ابا حضور کو لینے آئے تو مجھے یہ ضرور آ کر بتانا کہ اس وقت ان کی کیا حالت ہوئی۔ وقت گزرتا ہے، گزر ہی جاتا ہے۔ 100 سال بھی بیت گئے۔ موت پھر اسی بادشاہ کے پاس پہنچی اور کہا، چلیے حضور۔ بادشاہ نے کہا، ابھی تو خواہشیں اور بڑی ہیں اور ساری ہی تشنا ہیں۔ تب تک اس کے پرانے 100 کے 100 بیٹے مر چکے تھے، مگر 100 بیٹے اس نے ان سالوں میں اور پیدا کر لیے تھے۔ اس نے خادموں کو کہا کہ میرے بیٹوں کو بلاؤ۔ موت بولی، دیکھ نہیں رہے آپ، سمجھ نہیں رہے آپ، 100 سال آپ کو اور مل گئے تھے، ہوا یا تو کچھ نہیں۔ بادشاہ بولا، کچھ سال اور مل جائیں تو شاید منزل مل جائے، خواہش تسکین پا جائے، شاید
وہ آسرا ہے جو انسان زندگی کے آخری پل تک پکڑے رکھتا ہے۔ خیر 100 کے 100 بیٹے پھر جمع ہوئے۔ پھر سب سے چھوٹے بیٹے نے اپنی زندگی دینے کا ارادہ ظاہر کیا۔ موت نے اس لڑکے کو کہا، تو پاگل ہے، تو کیوں مر رہا ہے اس باپ کی جگہ؟ چھوٹے بیٹے نے موت سے کہا، مجھے کیوں سمجھاتی ہو؟ سمجھانا ہے تو میرے باپ کو سمجھا۔ وہ اگر 200 سال میں کچھ نہیں کر پایا تو میں کیا کر لوں گا؟ وہ بیٹا مرنے لگا تو اس نے باپ سے آخری سوال پوچھا، ابا جی ان 200 سالوں میں کوئی خواہش کچھ بھی پورا ہوا یا کچھ بھی نہیں؟ باپ نے کہا، کچھ بھی نہیں، خواہشیں ہی بڑھی ہیں۔ بیٹے نے کہا، ٹھیک ہے، اب میں خوشی سے جاؤں گا، کیونکہ مجھے یہ تو پتہ چل گیا کہ میں جتنا بھی جی لوں میری خواہشوں اور زندگی کے درمیان یہ فاصلہ کم ہونے والا نہیں ہے۔ کہانی بتاتی ہے کہ 1000 سال تک ایسا ہوتا رہا۔ بوڑھے بادشاہ کے بیٹے بدلتے رہے اور وہ ایک بیٹا قربان کر کے اور زندگی پاتا رہا۔ موت تھک گئی تھی اس کے پاس آ کر، مگر وہ بوڑھا بادشاہ ابھی نہیں تھکا تھا۔ اس بار موت آئی تو اس نے کہا، بس اب بہت ہو گیا، تم اپنے تجربے سے سیکھنے پر تیار ہی نہیں ہو۔ بوڑھا بادشاہ اب بھی بضد تھا کہ ابھی تو کچھ بھی نہیں ہوا، ابھی تو ساری خواہشیں تشنا ہیں، ابھی تو ساری منزلیں راستوں پر بچھی ہیں، ساری فتوحات نامکمل ہیں، ابھی تو میں بھرا ہی نہیں، میں تو ابھی بھی خالی ہوں، تھوڑا وقت اور مل جائے تو شاید کچھ ہو جائے۔ اور یہ کہتے ہوئے وہ یہ بھول گیا کہ یہی کچھ وہ 10 بار پہلے بھی موت کے فرشتے سے کہہ چکا تھا۔ تمہیں اس بوڑھے پر ہنسی آ رہی ہے تو ہنسی روک لو، تم بھی یہ بات موت سے 1000 بار کہہ چکے ہو۔ وہ بھی بھول چکا تھا کہ 10 بار پہلے وہ یہ سب کہہ چکا ہے۔ تم اس کھیل کو سمجھ نہیں پا رہے ہو۔ دیکھتے ہو سارے بوڑھے کہتے ہیں کہ بچپن میں بڑا سکھ تھا، بڑی خوشی تھی۔ کسی بچے کو کبھی تم نے کہتے نہیں سنا ہوگا کہ بچپن سکھ ہے، بچپن خوشی ہے۔ کسی بھی بچے کو پوچھو ایک ہی خواہش میں جی رہا ہوتا ہے، کب بڑا ہوں گا؟ اسے بڑا ہونے میں سارا سکھ، ساری خوشی نظر آ رہی ہوتی ہے۔ سارے بوڑھے چاہے کہتے رہیں کہ بچپن میں سکھ تھا، لیکن کوئی بچہ تمہیں خوش اور سکھی نہیں ملے گا۔ اسے سکھ دوسری سمت میں نظر آ رہا ہے، اسے خوشی بڑے ہونے میں نظر آ رہی ہے۔ سارے بچے بڑے ہونے کو بے قرار ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ انہیں لگتا ہے کہ یہ بڑوں کی دنیا ہے، ان کے پاس ہی سارا اختیار ہے، ان کے پاس ہی ساری روک ٹوک کی طاقتیں ہیں، ان کے پاس ہی سکھ ہے کہ جدھر جائیں، جو کریں، جو کھائیں۔ دیکھتے ہو گھروں میں بڑے سنجیدہ باتیں کر رہے ہوتے ہیں اور بچوں کو چپ کرا دیا جاتا ہے، ان کا کھیل کود روک دیا جاتا ہے۔ بچے اس وقت بڑوں کو دیکھ کر کہہ رہے ہوتے ہیں کہ کیا اہم کانہ باتوں میں پڑے ہیں یہ سارے بڑے، اور کام کی بات یعنی ہمارا کھیل کود روکا ہوا ہے۔ بالکل وہی کچھ جو بڑے بچوں کے کھیل کود کے وقت کرتے ہیں۔ بچہ جلدی بڑا ہونا چاہتا ہے تاکہ سارے حکم احکام پابندیوں سے اسے نجات ملے اور وہ بڑوں کو سمجھا سکے کہ فضول کی بحثوں کی بجائے کھیل کود میں جیو۔ مگر جب یہی بچہ بڑا ہوتا ہے تو مزے کی بات یہ ہے کہ گھر میں انہی بحثوں میں الجھا ہوتا ہے جن بحثوں کو روکنے کے لیے وہ شدت سے بڑے ہونے کی چاہ کیا کرتا تھا۔ اور یہی بچہ بڑا ہو کر کہتا ہے کہ بچپن بہت خوبصورت تھا، وہ بچپن جس کی سب سے بڑی خواہش تھی بڑا ہونا، وہ بچپن اب خوبصورت ہو گیا۔ تم انسانوں کا پتہ ہے مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ جس دور سے تم دور ہوتے ہو اس کے دکھ بھول جاتے ہو، اس کے سکھ بس یاد رہ جاتے ہیں۔ اس لیے بوڑھے کو بچپن کا صرف حسن یاد رہتا ہے، کھیل یاد رہتا ہے۔ وہ یہ بھول جاتا ہے کہ اسی بچپن کو بڑے ہونے کی خواہش میں کیسے سسک سسک کر گزارا تھا۔ یہی راز ہے اس زندگی کا جو خواہشوں سے جڑی ہے، جو چیزوں سے جڑی ہے۔ جس دن تم ان چیزوں، ان خواہشوں کے بغیر زندگی کو دیکھ سکو گے،
اسی دن ہی تم زندگی کی حقیقت کو دیکھ سکوگے۔ جب تک وہ طے نہیں ہوتا جو چیزوں کا استعمال کرنے والا ہے، تب تک وہ چیزوں سے خود کو طے کرنے کی کوشش کرتا رہے گا، مگر سکھی وہ نہیں ہو سکے گا، کیونکہ سکھ چیزوں سے جڑی کوئی حقیقت ہے ہی نہیں۔ سکھ تمہارے ہونے میں ہے، نہ کہ چیزوں کا تمہارے ہونے میں۔ تم سکھی ہو تو ہر چیز تمہیں سکھ دے گی، تم خود سکھی نہیں ہو تو چیزیں تمہیں سکھ نہیں دے سکیں گی۔